أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. آج ہم آیت نمبر 53 سے تفسیر کا آغاز کریں گے بمشیئت اللہ تعالی. اس سے پہلے 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے بنی اسرائیل کے بچھڑے کی عبادت کا. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دیے گئے وعدے کے مطابق طور پہاڑ پہ گئے تو ان کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سونے سے ایک بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی. اللہ رب العزت آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے اور ان کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی. یہ موضوع پہلے اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ طور پہاڑ پہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہیں کیا ملا. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انہیں کتاب ملی. تو وَإِذْ کے بارے میں کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ظرف کے لیے ہے اور اس سے پہلے اذکروا فعل مقدر ہوا کرتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، تذکرہ کرو اس وقت کا. کس وقت کا؟ جب آتینا ہم نے دی. کون ہے دینے والا؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دی. تو اللہ رب العزت تنہا ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تعظیم کے طور پہ. اور یقیناً اللہ رب العزت سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دی موسیٰ کو. موسیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے عظیم ترین نبی ہیں. جب ہم نے موسیٰ کو دی، کیا دی؟ الکتاب. الکتاب کے اوپر جو ال ہے یہ عہد ذہنی کے لیے ہے. یعنی کہ کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو بنی اسرائیل کے ذہنوں میں موجود ہے. وہ اللہ رب العزت کے مخاطب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی. یعنی کہ وہی کتاب جو تمہارے ہاں مشہور ہے، تمہارے ہاں معروف ہے. اس کا باقاعدہ طور پہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس قدر معروف ہے، اس قدر عظیم کتاب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کتنی عظیم کتاب تھی. اور اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ کو دی، کیا دی؟ الکتاب، کتاب یعنی کہ تورات دی. والفرقان، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان بھی دی. فرقان یہ مصدر ہے
فارق کے معنی میں، مصدر ہے فاعل کے معنی میں، اسم فاعل کے معنی میں، وہ چیز جو فرق بیان کر دے، جو فرق واضح کر دے. یعنی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایسی چیز دی جو فرق کرنے والی تھی حق اور باطل کے درمیان، جو فرق کرنے والی تھی خیر اور شر کے مابین. یہ کیا چیز تھی؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں، دو موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور یقیناً وہ معجزات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، اور یہ بتانے والے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، جو ان کے اوپر تعلیمات نازل ہوئی ہیں وہ حق ہیں، جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ حق ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسی قول کے مطابق معجزات بھی، اور دوسرے نمبر پہ وہ قوت فیصلہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. ان کو اللہ تعالی نے قوت فیصلہ دی، اس قوت کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے. تو یہ پہلا موقف ہوا. اس موقف کے مطابق فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور وہ قوت فیصلہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. جب فرقان کا معنی آپ یہ کریں گے تو پھر فرقان سے پہلے واو، یہ کون سی واو ہوگی؟ واو عاطفہ. اور یہ مغایرت کے لیے ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ واو سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ اور ہے، اور جو چیز واو کے بعد ذکر کی گئی ہے وہ اور ہے. دوسری چیز پہلی چیز کا غیر ہے، اس کو کہتے ہیں مغایرت. کہتے ہیں کہ الواو العاطفہ تقتضی المغایرہ، کہ وہ واو جو عطف کے لیے آتی ہے وہ مفہوم دیتی ہے مغایرت کا، وہ بیان کرتی ہے کہ واو سے بعد جو چیز ہے وہ اس چیز سے مختلف ہے جو واو سے پہلے ہے. یعنی کہ معطوف علیہ اور چیز ہے، معطوف اور چیز ہے. تو کتاب سے مراد تورات ہو گئی، اور فرقان سے مراد کیا ہو گیا؟ معجزات اور قوت فیصلہ. تو یقیناً واو یہاں پہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ کتاب اور چیز ہے اور فرقان اور چیز ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ فرقان سے مراد خود تورات ہے، کہ تورات وہ کتاب ہے جو فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی ہے، خیر و شر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. یعنی کہ تورات دی جو کہ فرقان ہے. جنہوں نے یہ دوسرا قول اختیار کیا ہے، دوسرا قول کیا کہہ رہا ہے جی؟ کہ فرقان سے مراد کیا ہے؟ تورات. ان سے پوچھا گیا کہ پھر واو کا کیا کریں گے آپ؟ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ واو کے بارے میں ہم کہیں گے کہ واو جو ہے زائدہ ہے، یہ زائد ہے، اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس کو ذکر کر دیا گیا. اور یہ قول باطل قول ہے، قرآن کریم کی شان کے بالکل خلاف ہے. علماء کرام نے واضح کیا ہے لیس فی القرآن حرف زائد، کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ فضول کہہ سکیں، لغو کہہ سکیں، زائد کہہ سکیں، اور ضرورت سے زیادہ کہہ سکیں. قرآن کریم میں کوئی ایسا حرف، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو کیا ہو؟ زائد ہو. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فرقان سے مراد تورات ہی ہے، ان میں سے دوسرے گروپ کا یہ کہنا ہے کہ واو زائدہ نہیں ہے، واو عطف کے لیے ہے، مغایرت کے لیے ہے. لیکن مغایرت ضروری نہیں کہ اعلیٰ درجے کی ہو. کبھی کیا ہوتا ہے، واو سے پہلے اور چیز ہوتی ہے، واو کے بعد اور چیز ہوتی ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز واو کے بعد ہوتی ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے، واو سے پہلے ہوتی ہے، لیکن دونوں میں معمولی سا فرق ہوتا ہے. تو مغایرت تام نہیں ہوتی، مغایرت تامہ نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی مغایرت ہوتی ہے، ہلکا پھلکا فرق ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ واو سے پہلے موصوف ذکر ہوا ہے کتاب، اور واو کے بعد اس کی صفت ذکر ہوئی ہے. کیسی کتاب؟ جو فرق کرنے والی ہے. تو فرق ہو گیا اس لحاظ سے کہ پہلے وہ چیز بیان کی گئی ہے جو فرق کرنے والی ہے، اور بعد میں اس کی صفت ذکر کی گئی ہے، وہ کیا؟ کہ وہ فرق کرنے والی ہے.
تو مغایرت کچھ نہ کچھ ہو گئی. تو مغایرت ضروری نہیں کہ اعلیٰ درجے کی ہو، انتہائی درجے کی ہو، معمولی سی مغایرت بھی کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ سورہ اعلیٰ لے لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ. آگے کیا ہے؟ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. واو آ رہی ہے، 3 دفعہ آئی ہے. تو یہ کن چیزوں میں فرق ہے؟ یہ اللہ کے اوصاف میں. اب اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن واو کیوں آ رہی ہے؟ کہ اللہ پیدا کرنے والا، اللہ چیزوں کو ٹھیک ٹھاک بنانے والا، اللہ تعالیٰ چیزوں کو مقدر کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا. تو یہ یہاں پہ واو آئی ہے اللہ کی مختلف صفات کے مابین مغایرت کے لیے، ان کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے. تو زیادہ واضح قول کیا ہوگا پھر؟ زیادہ واضح قول یہ ہے کہ کہا جائے کہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے، اور وہ قوت فیصلہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی. اور اس قول کے مطابق کوئی اشکال نہیں رہے گا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی والفرقان، اور ہم نے انہیں فرق کرنے والی چیزیں دیں، یعنی کہ معجزات دیے جو حق و باطل کے مابین فرق کرنے والے تھے، قوت فیصلہ دی جس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتے تھے ظالم اور مظلوم کے درمیان. لعلکم تہتدون. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیوں دی اور یہ معجزات کیوں دیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت لے لو. اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ہدایت بھیجنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے لازمی طور پہ ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے اوپر روز قیامت کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. تو بنی اسرائیل کے پاس بھی اللہ نے ہدایت بھیجی تورات کی شکل میں، اور یہ فرقان بھی باعث ہدایت تھے. فرقان ان کے معجزات سے پتہ چلتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی نبی برحق ہیں، اور جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے وہ برحق ہے. تو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی کتابوں کا نزول یہ بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑی نعمت تھی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی تھی؟ کتاب دی تھی. والفرقان، اور ہم نے انہیں وہ چیز دی تھی جو فرق کرنے والی تھی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. لعل یہاں پہ تعلیل کے لیے ہے، ترجیح کے لیے نہیں ہے. تاکہ کا معنی دے رہا ہے، امید کرتا ہوں کا معنی نہیں دے رہا، کیونکہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی اور فرق کرنے والی چیزیں دیں، مجھے امید تھی کہ تم ہدایت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا علم یقینی ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے امید ہے، اس میں یہ نہیں کہ یہ تردد اور یہ شک وغیرہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پہ پھر اللہ کس معنی کے لیے ہے؟ تعلیل کے لیے، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے ان کو فرقان دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پہ، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی باریکم اپنے خالق کی طرف، فقتلو اور تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارکم تمہارے خالق کے ہاں، فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک یقیناً
وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عید کے بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے۔ قالا جو فعل ماضی ہے واحد کے لیے ہے، قالا کہا، فاعل کیا ہے؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم۔ یا قومی اصل میں کیا تھا؟ یا قومی، لیکن یا حذف کر دی گئی ہے، لیکن اس یا جو حذف کی گئی ہے اس کی نشانی اور علامت موجود ہے۔ یا قومی، میم کے نیچے کسرہ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہوا کرتی تھی جو حذف ہو گئی ہے۔ یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، ظلمتم تم نے ظلم کیا، جمع کے لیے ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر، ظلم کیا ہے تم نے، انفسکم اپنے نفوس پہ، اپنے آپ پہ، انفس جمع ہے کس کی؟ نفس ان کی، اپنی جانوں پہ، اپنے آپ پہ، باتخاذکم العجل یہ با سببیہ ہے، تم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ، کیسے ظلم کیا ہے؟ بچڑے کو معبود بنا کر، اتخاذ بنانا، کم تمہارا یعنی کہ تمہارا بنانا، العجل بچڑے کو کیا بنانا؟ معبود بنانا، اتخذ یتخذ اتخاذ، اس کو دو مفعول چاہیے، پہلا مفعول آ گیا کون سا؟ العجل، دوسرا مفعول کون سا ہے؟ الہن، باتخاذکم العجل الہن، فتوبو تو تم، توبو توبہ کرو، رجوع کرو، لوٹو، توبو فعل امر ہے اور جمع مذکر حاضر ہے، تم رجوع کرو، تم توبہ کرو، الی باریکم کس کی طرف؟ اپنے خالق کی طرف۔ باری یہ برا سے اسم الفاعل ہے، پیدا کرنے والا، خالق کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کئی ایک نام سورہ حشر کے آخر میں ذکر کیے ہیں، وہاں پہ کہا الخالق، الباری، المصور، اس کا مطلب ہے خالق کا معنی اور ہے، باری کا معنی اور ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ دونوں نام ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا سورہ حشر کے آخر میں کہ میں خالق بھی ہوں اور الباری بھی ہوں، المصور بھی ہوں۔ تو پھر کیا فرق ہے تینوں میں؟ تینوں میں جب آپ دقت میں جائیں گے، ان الفاظ کی باریکیوں میں جائیں گے، تو خالق کا معنی ہوگا جس چیز کو پیدا کرنا ہے اس کا اندازہ لگانے والا، اسے ترتیب دینے والا، مقدر کے معنی میں کہ جس چیز کو پیدا کرنا ہے اس کا اندازہ کرنے والا، اور الباری کا معنی ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، موجد، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ تنہا الباری ہیں، اللہ کے اس نام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہو۔ انسانوں میں سے کئی انسانوں کو خالق کہا جاتا ہے، یہ جناب ٹیلی فون کا خالق ہے، یہ اینک کا خالق ہے، یہ کیمرے کا خالق ہے، تو یہ کیمرے کو عدم سے وجود میں نہیں لایا گیا، ٹیلی فون کو عدم سے وجود میں نہیں لایا گیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ترتیب دے کر ایک چیز جوڑ کر بنا لی گئی، اور اللہ تعالیٰ باری ہے، اللہ مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں، عدم سے وجود میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فتوبوا الی باریکم، تم لوٹو، کس کی طرف لوٹو؟ الی باریکم، اپنے خالق کی طرف۔ فاقتلوا انفسکم، تو تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، یہ فا جو ہے تفسیریہ ہے، اس کی مزید وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ ذالکم، یہ اس میں اشارہ ہے، ذالکم اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ کس طرف ہے؟ قتل کی طرف، کہ یہ تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، عند باریکم کس کے ہاں؟ تمہارے خالق کے ہاں۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ تابہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اور فاعل کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ان کا معنی کیا؟ بے شک، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ،
پھر ہوا ضمیر فصل آ گئی، اس سے مراد بھی وہ تو دو وہ جمع ہو گئے. نام پھر کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وہی. تاکید ہوگی وہی ہے، کوئی اور نہیں. کیا ہے وہی؟ التواب. یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. الرحیم بھی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اور ان کے اوپر گفتگو پہلے گزر چکی ہے. التواب مبالغے کا صیغہ ہے، جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت سے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، ایک ہی آدمی کی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ جسم تمہارے پاس امانت ہے، وہ کام کرو جن کاموں کی وجہ سے روز آخرت اس جسم کو سکون ملے، جنت ملے، نعمتیں ملیں. تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو سزا ملے گی، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، انہیں ڈانٹ رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن پہلا لفظ کیا بولا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم. اس سے پتا چلا کہ جب آپ کسی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، انہیں کسی برائی سے روکنا چاہتے ہیں، شرک سے روکنا چاہتے ہیں، بدعات سے روکنا چاہتے ہیں، تو ایسا لفظ استعمال کریں جس میں قوم کے لیے پیار پایا جاتا ہو، قوم سمجھے کہ یہ آدمی ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، اس کے دل میں ہمارے لیے پیار ہے. تو یہ دعوت کے اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے جو نبیوں سے سیکھنا چاہیے. وہ شرک کرنے والی اس قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم. انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو گناہوں کا ارتکاب، شرک کا ارتکاب انسان کا ظلم ہے. کس کے اوپر؟ اپنے اوپر. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، ظلم کیسے کیا تم نے اپنے اوپر؟ باسببی آ گئی اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو کیا بنایا ہے؟ معبود بنایا ہے. تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ بچڑا کس چیز کا تھا؟ زیورات کا تھا. بنانے والے اسے ان زیورات کو بچڑے کی شکل دینے والے کون تھے؟ سامری اور اس کے ساتھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ان لوگوں نے زیورات سے بچڑے کو بنایا، اور جس چیز کو بنایا وہ ان کی کیا ہوئی؟ مخلوق ہوئی. انہوں نے اس کو ترتیب دیا نا، یہ اس کے کیا ہوئے؟ خالق ہوئے. اور انہوں نے جس چیز کو بنایا اس کو معبود مان کے اس کی عبادت شروع کر دی. آپ اندازہ کیجئے کہ مشرک، یعنی کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ خود ہی کسی چیز کو ترتیب دیتا ہے اور پھر اس کو خود ہی معبود قرار دیتا ہے اور پھر اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. اس کی حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے. معبود اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، حفاظت بھی خود ہی کرنا پڑتی ہے. بنایا بھی خود، عبادت بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے الفاظ کیا استعمال کیے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. جس کو تم نے بنایا اس کو تم نے معبود بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی. یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا. اب کیا کرو؟ اب تم رجوع کرو اس کی طرف جو تمہارا خالق ہے. عبادت کا حق اس کو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، عبادت کا حقدار وہ نہیں جس کو تم نے پیدا کیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو، رجوع کرو. کس کی طرف؟ اپنے خالق کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اَيُّ الذَّنبِ عِندَ اللَّهِ أَعْظَمُ، اللہ کے ہاں گناہوں میں سے کون سا گناہ سب سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، آپ اس کو اللہ کا شریک بنائیں جو مخلوق ہے، اور شریک کس کا بنائیں؟ جو خالق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس کو بھی پیدا کیا. جس کو آپ اللہ کا شریک بنانے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اب بچڑا یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب توبہ کرو
کس سے توبہ کرو؟ اپنے خالق سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ فا تفسیریہ ہے. توبہ کیسے کرنی ہے؟ توبہ کی وضاحت آئی ہے، توبہ کی تفسیر آئی ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو کیا کرو؟ قتل کرو. اقتلوا فعل امر ہے، قتل یقتلوا سے جمع کے لیے ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں. اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علماء کرام نے دو مفہوم بیان کیے ہیں. نمبر ایک کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جائے گی، جس کو جو ملتا ہے اسے قتل کرے. دوسرا قول یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان خود اپنے آپ کو قتل کرے. یہ وہ مفہوم ہے جو غلط ہے، اسی لیے یہ مفہوم کسی بھی عالم دین نے بیان نہیں کیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد خودکشی کرنا نہیں ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو سے مراد یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنے نفس کو قتل کرے، اس سے مراد ہے اپنے ساتھ والے کو قتل کرنا. تو پھر یہ کیوں کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو؟ اس میں پیغام ہے کہ امت کا ہر فرد اسے اپنا نفس سمجھو، اپنی طرح سمجھو. جیسے اللہ نے کیا کہا سورہ حجرات میں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ دو. کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی پہ عیب لگانا، اس کا کوئی غلط نام رکھ دینا، یہ سمجھو اپنے آپ پہ عیب لگانا ہے. وہ تمہاری طرح ہے، مسلمان سارے ایک جان کی طرح ہوتے ہیں، ایک نفس کی طرح ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی کہ تم میں سے ہر کوئی دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے شرک کیا تھا. اور امام طبری عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے خنجر پکڑ لیے اور وہ بیٹھ گئے جنہوں نے شرک کیا تھا، چنانچہ ان کو قتل کر دیا گیا. قتل ان کو کیا گیا جنہوں نے شرک کیا تھا. اور روایات میں آتا ہے واللہ عالم کہ قتل ہونے والوں کی تعداد 70,000 تھی. یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ کتنے بڑے احسان کیے ہیں. امت محمدیہ شرک کرے، زنا کرے، سود کرے تو توبہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے دعا کرنا. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. لیکن اگر کوئی دین اسلام ترک کر دیتا ہے، دین اسلام چھوڑ کر دوسرا کوئی دین اختیار کر لیتا ہے، تو پھر ہمارے دین میں بھی یہی سزا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ جو دین اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. لیکن یہاں پہ بھی اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے. مرتد اگر قتل ہونے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، دین اسلام کی طرف واپس آ جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. جبکہ بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا، توبہ کرنے کے باوجود قتل کیا گیا، بلکہ ان کی توبہ یہ کہلائی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں. اور میرے بھائیوں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اس آیت کے آخر میں بھی کہا ہے، پھر یہ سزا کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دنیا چند دن کا کھیل ہے، اپنے آپ کو قتل کریں گے، یہ سزا بھگتیں گے، گناہ کی معافی لے لیں گے، اور روز آخرت کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں توبہ حاصل کر لی ہے. یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی صحابی آتے کہ اللہ کے رسول ہم بدکاری کر بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر حد قائم کریں، ہمیں سزا دیں، گناہ کے بوجھ سے پاک کریں. آپ نے ان کو کیا کیا؟ سنسار کیا. تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی.
انہوں نے اپنی آخرت بنا لی. دنیا میں ہر انسان چند دنوں کے لیے آیا, ہر ایک نے فوت ہو جانا ہے, اور بہت سے لوگ کسی نہ کسی حادثے میں فوت ہوتے ہیں. کوئی کسی چھت کے نیچے آ گیا, کوئی کسی دیوار کے نیچے آ گیا, کسی کے اوپر کسی درندے نے حملہ کر دیا, کسی کو کسی نے تلوار مار دی. تو قتل تو ہر ایک نے ہونا ہے, فوت تو ہر ایک نے ہونا ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنا پسند کیا توبہ کی شکل میں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جرم ان کو معاف کر دیا. ذالکم خیر لکم عند باریکم, یہ اشارہ کدھر ہے؟ یہ قتل کرنا, ایک دوسرے کو قتل کرنا, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عند باریکم, کس کے ہاں بہتر ہے؟ تمہارے خالق کے ہاں. فتاب علیکم, چنانچہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے تمہاری توبہ قبول کر لی. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, میں کسی بھی شکل میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تم خودکشی کرو یا ایک دوسرے کو قتل کرو, جو بھی کر لو میں معاف نہیں کروں گا. تو ہم کیا کر لیتے, یہ لوگ کیا کر لیتے؟ آپ انسانوں کی طرف دیکھیں, اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا, کہتا ہے کہانی ختم, تم نے وہ جرم کیا ہے جس جرم کو میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اگر تم گھر کا کوئی اور نقصان کر دیتی اور معافی مانگ لیتی تو میں معاف کر دیتا, لیکن یہ جرم میں نہیں معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا جرم معاف کر رہے ہیں کہ اللہ کی ادنا سی مخلوق, بچڑا جو کلام نہیں کر سکتا, جو مشکل کشا نہیں ہے, جو حاجت روا نہیں ہے, جو غوث اعظم نہیں ہے, جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے, اسے اللہ کا شریک کر دیا گیا. آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ بظاہر وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے, لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے اس سلسلے میں بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ تواب ہیں, ایک تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں, اور اللہ تواب ہے اس لحاظ سے بھی کہ بندے کو توبہ کی توفیق دینے کے بعد اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور اللہ تواب ہے اس لحاظ سے کہ ایک ہی بندہ بار بار غلطیاں کرتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے, اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ تواب ہے اس لحاظ سے بھی کہ اللہ سے توبہ کرنے والا کوئی ایک انسان نہیں ہے. آج یہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, بادشاہ کے پاس جب بار بار غلطیاں کرنے والے آئیں اور معافی مانگے, وہ کہتا ہے بس تم لوگوں نے کھیل تماشا بنا لی ہے, میں نے ایک کو معاف کیا, دو کو معاف کیا, کتنے لوگوں کو معاف کروں, کوئی آج کے بعد توبہ نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف دیکھیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان غلطیاں کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, بار بار توبہ کر رہے ہیں, اور وہ بار بار توبہ قبول کر رہا ہے. الرحیم, وہ بہت رحم کرنے والا ہے, اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. التواب سے پتا چلا اللہ کے نام تواب کا, الرحیم سے پتا چلا اللہ کے نام رحیم کا, اور دونوں سے اللہ کی صفات کا بھی علم ہو رہا ہے. تواب سے پتا چلا کہ اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے, اور رحیم سے پتا چلا اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں, بار بار اللہ تعالیٰ اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب قلتم, تم نے کہا, جمع مذکر حاضر فعل ماضی ہے, مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل. جب تم نے کہا اے موسیٰ, تو مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کہا تھا؟ نہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نے کہا اے موسیٰ، اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بہت سے انعامات کیے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پہ، اور اللہ تعالیٰ ان انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، احسان فرما رہے ہیں ان بنی اسرائیل پہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہیں، کیونکہ آباء و اجداد پہ جو انعامات ہوئے، جو نعمتیں ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان کے اوپر جو ان کی اولاد میں سے آئے، کیونکہ بیٹا عزت پاتا ہے بڑوں کے کارناموں کی وجہ سے، اولاد کو عزت ملتی ہے آباء و اجداد کے اوپر جو انعامات ہوئے تھے ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہیں۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کس قدر سرکش قسم کے لوگ تھے، کتنے نافرمان تھے، کس قدر انبیاء کرام علیہ السلام کو تنگ کرنے والے، تکلیفیں دینے والے تھے۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہیں تو ان کی ہر بات پہ ایمان لائیں۔ ان کو نبی ماننے کے باوجود، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ماننے کے باوجود، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً، آمنے سامنے، صاف صاف اپنی آنکھوں سے۔ فأخذتکم الصاعقہ، اس لیے تم کو پکڑ لیا، الصاعقۃ بجلی کی کڑکنے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ لن نؤمن، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کس قدر بول کر موسیٰ علیہ السلام کو، ان کا انداز کوئی میٹھا انداز نہیں ہے کہ جی معذرت موسیٰ، ہم آپ کے معاملے کو سمجھ نہیں سکے اس لیے ہم ایمان لانے سے قاصر ہیں۔ نہیں، صاف صاف کہہ رہے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لاکا، تیری بات پہ، تیرے اوپر، یعنی کہ بطور نبی ہم آپ پہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں دو موقف ہیں علماء کرام کے۔ نمبر ایک، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کا کلام سنا ہے تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے، معذرت جی مجھے بلغم تنگ کر رہی ہے، اب کروں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں آپ کی بات مانیں گے، ہم ہرگز آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم ہرگز آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً، آمنے سامنے، صاف صاف۔ فاخذتکم الصاعقہ، تو اسی لیے تم کو پکڑ لیا، الصاعقہ بجلی کی کڑکنے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ قلتم، تم نے کہا، مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ کون سے بنی اسرائیل؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل، وہ مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کہا اے موسیٰ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرنے والے ان کے آباء و اجداد تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا۔ اس امر کی پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل پہ احسان ذکر فرما رہے ہیں، ان پہ احسانات جتا رہے ہیں، جبکہ یہ احسانات ان کے آباء و اجداد پہ ہوئے، اور ایسے ہی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد نے جو بد اعمالیاں کی، جو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی، ان کی گستاخیاں کی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
اور نسبت ان کی طرف کی جا رہی ہے، جبکہ یہ کام ان کے بڑوں نے کیے تھے، کیونکہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور یہ اپنے آباء و اجداد سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہے، گویا کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ اس کے اوپر راضی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، انعامات ان پہ ہوئے، نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ ان کو ان انعامات کی وجہ سے عزت ملی۔ آباء و اجداد پہ اللہ کے جو احسانات ہوئے کہ ان میں کوئی نبی بنا، کوئی بادشاہ بنا، کوئی سردار بنا، کسی نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، تو وہ عزت ان کو بھی ملی، اولاد کو بھی ملی، پوتوں کو بھی ملی، پڑپوتوں کو بھی ملی، آئندہ نسلوں کو ملی۔ اور جو برے کام آباء و اجداد نے کیے تھے ان کی نسبت پوتوں کی طرف ہو رہی ہے، بیٹوں کی طرف ہو رہی ہے، پڑپوتوں کی طرف ہو رہی ہے، آئندہ نسلوں کی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ آئندہ نسلیں آباء و اجداد پہ فخر کر رہی ہیں، ان امور میں ان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کر رہی، ان کی ان حرکتوں پہ یہ راضی ہیں، ان کی بدعمالیوں پہ یہ راضی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ میں نے تو تمہارے اوپر یہ احسانات کیے جن کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، لن جو ہوتا ہے یہ نفی کا فائدہ دیتا ہے، نہیں کا فائدہ دیتا ہے، اور اس میں تاکید کا، ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لیکن نؤمنا کے بعد بی کا نہیں ہے، کیا ہے؟ لکا۔ عام طور پہ آمن یؤمن کے بعد صلہ کیا آتا ہے؟ با کا۔ آمن یؤمن کے بعد حرف جر کون سا آتا ہے؟ با۔ یہاں پہ کیا ہے؟ لام۔ تو کیا معنی ہے کہ لن نؤمن لکا، آپ ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لام تعلیل کے لیے ہے، تیری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تیرے کہنے پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یا آپ یہ کہیں کہ یہ لام جو آمن یؤمن کے بعد آیا ہے عام طور پہ آتا نہیں ہے، اس نے نؤمنا فعل میں کسی اور فعل کا معنی پیدا کر دیا ہے۔ کس کا؟ اقر یقر کا، کہ ہم تیرے لیے اقرار نہیں کریں گے، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے تیری تصدیق کرتے ہوئے اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے جس کی یہ تصدیق کرنے سے گریز کر رہے تھے؟ وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نمبر ایک، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، 70 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا جب تک کہ ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ گویا کہ یہ آیت اس آیت کے مطابق ہے جو سورہ اعراف میں آئی ہے، جس کا نمبر ہے 155، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، لیکن یہ لوگ اس معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے گریز کر رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں اور شرط لگا رہے ہیں کہ ہم تب آپ کی تصدیق کریں گے اس معاملے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے اپنی قوم کے پاس اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مان سکتے کہ یہ کلام اللہ نے اتارا ہے، یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بنی اسرائیل کی سرکشی کا، اور کس انداز سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتے تھے، ان کی گستاخی کیا کرتے تھے، اور کیسے وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے، ہم آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو۔ نرا فعل مضارع ہے، جمع متکلم کے لیے ہے کہ ہم دیکھ لیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً، آمنے سامنے،
صاف صاف اپنی آنکھوں سے واضح طور پہ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فا کیا ہے؟ سببیہ ہے کہ جب تم نے اتنی بڑی بات کی، اس قدر گستاخی کی، تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ تمہارے اوپر کڑک کو بھیجا. فَأَخَذَتْ، تو پکڑ لیا. اخذت فعل ماضی ہے مؤنث کے لیے. اخذت پکڑ لیا، تم کو کس چیز نے؟ الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یعنی کہ ایک اللہ کا عذاب آیا تمہارے اوپر، اور عذاب میں شدت اس وجہ سے بھی ہو گئی کہ تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بجلی کی کڑک تمہارے اوپر گر رہی ہے، تمہارے سامنے والے مر رہے ہیں، تمہاری طرف بھی آ رہی ہے. یہ چیز تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. عذاب پہ عذاب. واو حالیہ ہے، وانتم تنظرون واو حالیہ ہے. انتم تنظرون جملہ اسمیہ ہے. انتم مبتدا، تنظرون خبر. تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ حال ہے کس سے؟ فاخذتکم، کم سے، کہ تم کو بجلی کی کڑک نے اس حال میں پکڑا کہ تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، آیت نمبر 56. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، ہم نے تم کو اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں پہ یہ دو آیتیں ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں، ایک ہی واقعے کو بیان کر رہی ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سزا دی کیونکہ ان کا مطالبہ بڑا ہی عجیب مطالبہ تھا. کیا مطالبہ تھا جی؟ کہ اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو اللہ نے اس مطالبے کی وجہ سے ان کو سزا دی کہ ان کے اوپر کڑک کو بھیجا، جس سے وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے مطالبہ کیا تھا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی سزا نہیں ملی کیونکہ دونوں کے مطالبے میں فرق ہے. ان کا مطالبہ توہین گستاخی پہ مبنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ پیار محبت پہ مبنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا لطف لینا چاہتے ہیں، اس سعادت سے اپنے آپ کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ رب کو دیکھنے کی سعادت مجھے مل جائے. بڑے پیار سے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، بڑی محبت سے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ تورات واقعی اللہ کی طرف سے ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ واقعی اللہ نے ان سے کلام کیا ہے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو فوری طور پہ سزا دی. اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مجرم کو فوری طور پہ پکڑ لیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور اسے روز قیامت سزا دیں گے. فاخذتکم الصاعقہ، تو تم کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم، پہلا واقعہ یہ ہو گیا کہ مطالبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے سزا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں. ثم بعثناکم، پھر بعثنا جمع متکلم فعل ماضی پاس کا یہ فعل ہے. بعثنا ہم نے کیا کیا؟ اٹھایا، ہم نے زندہ کیا. بعثنا ہم نے زندہ کیا، ہم نے تمہیں اٹھایا. من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد. کیوں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہاں پہ مرنے سے مراد کون سی موت ہے؟ کیا حقیقی موت مراد ہے یا مرنے سے مراد موت سے مراد یہاں پہ بے ہوشی ہے کہ ہم نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، یا اس سے مراد حقیقی موت ہے؟ تو موت سے پہلا معنی کیا سمجھ میں آتا ہے جی؟ حقیقی موت. اگر آپ نے موت سے مراد کو دوسرا معنی لینا ہے، بے ہوش ہو جانا یا سو جانا، تو اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ حقیقی معنی مراد دیا جائے گا کہ اللہ نے مرنے کے بعد اٹھایا.
بجلی کی کڑک نے ان کو مار دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں دوبارہ اٹھایا، من بعد مرنکم، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اسی آیت میں جو سورہ اعراف آیت نمبر 155 کہ وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی سلیکٹ کیے، منتخب کیے. کس لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے وعدے کے مطابق. ساتھ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے یہی حرکتیں کی جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں. وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلما اخذتهم الرجفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا کس چیز نے؟ وہاں پہ ہے زلزلے نے، یہاں پہ کیا ہے؟ بجلی کی کڑک نے، وہاں پہ زلزلے نے. اس لیے کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اور ہے، یہ واقعہ اور ہے. لیکن واللہ عالم یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعے کا تذکرہ ہوا ہے. اس کی کچھ چیزیں یہاں بیان کر دی گئی، کچھ چیزیں وہاں پہ بیان کر دی گئی. تو ان پہ بجلی کی کڑک بھی آئی اور نیچے سے زلزلہ بھی آیا. تو جب وہ مر گئے فلما اخذتهم الرجفہ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایاج، اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں بھی پہلے سے ہلاک کر دیتا، ان کے اب ہلاک کیا پہلے کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. تو وہ آیت بتا رہی ہے کہ موت سے مراد کیا ہے؟ پھر حقیقی موت. کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اب تو نے ہلاک کیا ہے تو یا اللہ اب میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، لوگ میرے اوپر شک کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا. تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بندے بن جاؤ. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 5 مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا، فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا، فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا. ایسے واقعات سورہ بقرہ میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 5 دفعہ. ایک یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر اے موسیٰ تمہاری تصدیق کریں گے. تو اللہ نے سزا دی، مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا ان کو. دوسرے نمبر پہ گائے کا واقعہ. اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر تمہارا اختلاف واقع ہو گیا، ہم نے حکم دیا کہ جو قتل ہوا ہے اس پہ گائے کا کچھ حصہ لگاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کے ذریعے اس مردے کو زندہ کر دیا. اور اللہ وہاں پہ کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیوں نکلے جی؟ موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا تم مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها.
کہ ایک بستی گری پڑی تھی، تو اس کے قریب سے اللہ کا ایک بندہ گزرا. اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ اب کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسی آدمی کو جس نے یہ جملہ کہا فوت کر دیا. کتنے سال وہ فوت رہا؟ 100 سال. ثم بعثه، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا. 5 نمبر پہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم کیا تیرا میری قدرت پہ ایمان نہیں ہے؟ کہا یا اللہ کیوں نہیں، مکمل ایمان ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مکمل طور پہ مطمئن ہو جائے، ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. ایمان پہلے سے موجود ہے لیکن اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ 4 پرندے لیں اور ان کو مختلف پہاڑوں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں، پھر ان کو اپنی طرف بلائیں. یا اتینک سعیا، مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 5 مرتبہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ مر چکے تھے دوبارہ زندہ کیا. اللہ نے کہتے ہیں کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. بار بار اللہ تعالیٰ یہ لفظ کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں ہم پہ نازل ہوں ویسے ویسے ہماری طرف سے اللہ کے شکر میں اضافہ ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کی راہ اختیار کرو گے تو میرا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، اور ہم نے تم پہ نازل کیا من اور سلوہ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. ظللنا فعل ماضی ہے اور جمع متکلم جمع کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے. ظللنا ہم نے سایہ کیا. سایہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں کہ زیادہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہم نے کیا تعظیم کے طور پہ، اور اللہ سے بڑھ کر عظیم کوئی نہیں ہے. وَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا علیکم تم پہ الغمام، کس چیز کا؟ بادلوں کا. الغمام کا معنی پھر کیا ہوا؟ بادل. کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس کا معنی ہے سفید بادل، سفید اور بری قسم کے بادل. بہرحال دونوں قسم کے معنی غمام کے ہیں. تو ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. تو انزلنا بھی فعل ماضی ہے، یہ بھی جمع کے لیے. علیکم تمہارے اوپر کیا اتارا؟ من اور سلوہ. من کس کو کہتے ہیں اور سلوہ کس کو کہتے ہیں؟ من کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعدد چیزوں کا نام ہے، ایک چیز کا نام نہیں ہے. یہ اللہ کی متعدد چیزوں کا نام ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ نازل کی. کیسے پتا چلا ہمیں کہ متعدد چیزیں ہیں؟ اور من کی پھر مثال کیا ہے؟ کوئی چند چیزیں کون سی ہیں جو من کا حصہ ہیں؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الکمأۃ من المن، کہ کھمبی من میں سے ہے. وماؤہا شفاء للعین، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا کا باعث ہے. تو آپ نے کیا کہا ہے کہ کھمبی من ہے یا من میں سے ہے؟ من میں سے ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ من کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. من اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی متعدد چیزوں کا نام ہے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کھمبی. اور من کا حصہ ہے وہ بھی جو عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل پہ میٹھی گوند نازل کیا کرتے تھے، شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی.
اور اس کی وضاحت میں کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ شبنم نازل ہوتی تھی آسمانوں سے، شبنم اوس وہ اترتی فجر سے لے کے سورج نکلنے کے بیچ میں، اور بعد میں وہ گوند کی شکل اختیار کر جاتی، تو بنی اسرائیل اس کو اتار لیتے اور کھاتے، وہ شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی۔ دیگر چیزیں بھی من کی تفسیر میں ذکر کی گئی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سلوا کا، تو السلوا واحد کیا ہے؟ سلواتن، یہ بٹیر کی طرح کا کوئی پرندہ ہوتا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا تھا، وہ پکڑتے اور اسے بھی کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پہ نازل کیا من اور سلوا۔ کلو، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ کلو فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، تو کیا اس آرڈر پہ عمل کرنا واجب ہے؟ نہیں، یہ آرڈر اباحت کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ کلو تم کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ طیبات، طیبات ان کی جمع ہے، عمدہ چیز، پاک چیز، مراد حلال چیزیں ہیں۔ ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں جو، رزقنا ہم نے دی، جمع متکلم فعل ماضی، کم تمہیں۔ اس جملے سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے جو عمدہ ہیں وہ کھانے کی اجازت ہے، جو خبیث چیزیں ہیں وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، خبیث چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو تم کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے جو عمدہ ہیں ان عمدہ چیزوں میں سے تم کھاؤ۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے۔ وما، یہ ما موصولہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ نافیہ ہے، یہ جو کا معنی نہیں دے رہا بلکہ نہیں کا معنی دے رہا ہے۔ ظلموا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، انہوں نے ظلم کیا۔ ما ظلموا، انہوں نے نہیں ظلم کیا، نہ ہم پہ۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم تو ان پہ نعمتیں نازل کرتے رہے، ہم تو ان کے اوپر احسانات کرتے رہے، اور وہ شکری کی راہ اختیار کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتے رہے، اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ تھے اپنے آپ پہ ظلم کرتے۔ کانو فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، وہ تھے، انفسہم اپنے آپ پہ، یظلمون ظلم کرتے، تو وہ اپنے آپ پہ ظلم کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے اوپر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی شریعت پہ چلیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کریں، اس سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو انسان اگر ظلم کرتا ہے، گناہ کی راہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں، انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 57 تک کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی، اور ان آیات سے اللہ رب العزت کے بہت سے احسانات کا علم ہوا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ نمبر 2، ان کو معجزات دیے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کی توبہ قبول کی جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ نمبر 4، وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب آپ کی باتوں پہ یقین کریں گے، تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ ان کو زندہ کیا، دوبارہ ان کو زندگی دی، اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا۔ بادلوں کا سایہ کب کیا یہ میں بتانا پہلے بھول گیا تھا۔ بادلوں کا سایہ کب کیا؟ جب یہ لوگ مصر اور شام کے درمیان ایک صحرا میں تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھے، ڈوب میں تھے،
سورج کی گرمی میں تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ سورہ مائدہ میں کیا ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال تک یہ بیت المقدس فتح نہیں کر سکیں گے. یہ چیز اس چیز سے یہ محروم کر دیے گئے ہیں اور اتنی دیر تک یہ صحرا میں رہیں گے اور وہاں دھکے کھاتے رہیں گے. تو اب وہاں پہ یہ پریشان تھے. اللہ رب العزت نے ان پہ بہت بڑا انعام کیا کہ ان پہ بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے ان کو کیا دیا؟ من اور سلوہ. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ تمہیں محنت نہیں کرنا پڑے گی, ہل چلانے کی ضرورت نہیں ہے, زمینوں میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باغات میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فصل کو اگانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من اور سلوہ اترے گا. اب تم کیا کرو؟ تم فارغ ہو, سارا وقت کس میں گزارو؟ اللہ کی عبادت میں گزارو, علم لینے اور دینے میں گزارو, جہاد کی تیاری میں گزارو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑے یہ انعامات کیے تھے کہ بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے من اور سلوہ جیسی چیزیں دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان تمام احسانات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا رویہ کیسا تھا. تو ان کا رویہ ایسا نہیں تھا جیسا رویہ اس انسان کا ہونا چاہیے جس کو احساس ہو اپنے خالق کی طرف سے نازل ہونے والی نعمتوں کا, ان کی قدر و قیمت کا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا کلام سیکھنے کی توفیق دے اور ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا بار بار اور صحیح معنوں میں شکریہ ادا کریں اور ناشکری کی راہ اختیار کرنے سے گریز کریں, گناہوں کی راہ اختیار کرنے سے گریز کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.